ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جشن میلاد مصطفیٰ منائیں، آپ مقصد میلاد مصطفیٰ منا کر جشن کی عظمت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہلے اس جملے کو سمجھا دوں کہ جشن اور مقصد میں فرق کیا ہے، اور ان میں اعلیٰ چیز جشن ہے یا مقصد ہے۔ توجہ رکھنا، میں بنیادی طور پہ تقریر شروع کرنے سے پہلے تمہیداً آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اس دھرتی پہ ہمیں سلطنت خدا داد، وطن عزیز، مملکت پاکستان ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک ایک اعلیٰ قسم کا ملک ہے، 4 سیزن کنٹری ہے۔ 4 سیزن کنٹری بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں، جس میں چاروں موسم ہوں، خزاں بھی ہو، بہار بھی ہو، سردی بھی ہو، گرمی میں ہو۔ آپ باقی ملکوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو 4 سیزن کنٹری بہت کم ملے گا۔ یہ بر صغیر میں کچھ ملک ہیں، اور ان میں ملک پاکستان کا ایک نام ہے۔ تو اتنی بڑی سلطنت جو جغرافیائی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے فروتر ہے، یہ بات تسلیم ہے کہ اسلام عرب میں اترا، پڑھا مصر نے ہے اس قرآن کو، لیکن جس طرح پاکستان و ہندوستان کے علماء نے سمجھا ہے شاید کسی نے سمجھا۔ تو اتنی ہماری الحمدللہ حیثیت ہے دنیا میں، صحابہ کی اولادیں دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارے رائے میں ڈالتی ہیں، اس سے بڑھ کے آپ کیا بات مانیں گے؟ لیکن ہم 14 اگست والے دن جشن آزادی کی بات کریں، اور جس کے لیے پاکستان بنا ہے، پاکستان کا مقصد اور مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم اس کلمے سے منہ ہٹا لیں تو اس جشن کا فائدہ، یہ تو وہی حال ہے، ہم نے موٹر سائیکل سے سیلنسر نکالنا تو سیکھ لیا ہے کہ زور زور سے ہم وہاں پر ریس دیں اور واہ 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 منہ پہ جھنڈیاں بنا کے زندہ باد پاکستان، تو لوگ دیوانہ تو کہیں گے، پاگل تو کہیں گے، بے وقوف اور اسٹوپڈ مین تو کہیں گے، عقل مند شہری نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے یہ سنجیدہ شہری نہیں ہے، اس نے مقصد پاکستان کے حصول کو بھلا دیا، موٹر سائیکل کے سیلنسر کو نکال کے یہ گھومتا پھر رہا ہے اور آوازیں کر رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے کچھ نوجوان یا بازاروں میں یہی کام کرتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اس شہری کو چاہیے یہ اس بات پہ غور کرے کہ ملک بنا کیوں ہے، ملک بنانے کا مقصد کیا ہے، ورنہ رہنے کی جگہ تو ہندوستان بھی تھی، وہاں بھی ہم رہ سکتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے جو وطن عزیز بنانے والے تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع، اتنے بڑے بڑے اکابر رحمہم اللہ، انہوں نے محنتیں کیوں کی تھی؟ تو وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عبادت، ہم اپنے اسلام اور اپنے مذہب کا تحفظ کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، یہ ہے مقصد۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس دھرتی پہ کوئی فرد نہیں آیا، جس کو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عجزت النساء ان یلدن مثل نبینا، کہ عورتوں کے پیٹ باجھ ہو گئے ہیں، ہمارے نبی جیسا بیٹا جن کے دکھائیں۔ اتنی بڑی شخصیت، ہم نے ان کے آنے پر، میلاد ان کے آنے کا نام ہے، پیدائش کا نام ہے، جشن 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 کر کر کے حضور کے مقصد کو بھلا دیا۔ اور اس کی پہلی مثال ابھی صدیقی سے فرما رہے تھے، وہ جو بچہ توبہ طیب ہو کر ادھر آیا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ محفل میلاد مصطفیٰ تو کر رہے ہو اور عصر کی نماز تو آپ نے نہیں پڑھی۔ یہ پہلا اس کا نتیجہ غیر سرکاری طور پہ، غیر حتمی طور پہ ہمیں موصول ہو گیا ہے۔ اندازہ لگا ہوا یہ حال ہے ہمارا۔ بھئی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، آنے کا مقصد تو بتائیں، مقصد کوئی نہیں ہے، جشن کی بات کرتے ہو۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ جشن مناتے، اے کاش آپ مقصد بھی اپناتے، لیکن آج مقصد اپنانے کی تو بات ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کی مثال پھر اس طرح ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں گھروں میں مہمان آتے ہیں، مہمان کے آنے پہ 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایک بڑوں کی سوچ ہوتی ہے، ایک بچوں کی سوچ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں نا، ایک وہ بھی سوچتے ہیں مہمان آ رہا ہے، اور جو بڑے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں مہمان آ رہا ہے۔ مثلا کوئی اللہ والا اگر آپ کے گھر آ رہا ہو تو سارے بڑے مرد اور خواتین کیا سوچتے ہیں کہ یار اللہ والا آئے گا، اس سے برکت لیں گے، کوئی مسئلہ پوچھیں گے،
کوئی دین کی بات سمجھیں گے، کوئی قرآن اور حدیث کی بات سنائے گا، دنیا میں بہتر بنے گی، آخرت بہتر بنے گی۔ اور بچے کیا سوچتے ہیں؟ آج مہمان آ رہا ہے، بہترین کھانا پکے گا، زبردست قسم کا قورمہ ہوگا، ایسے مثالیں چمچے کڑچے ہوں گے، حلوہ پکے گا، اس پر کشمش ڈلی ہوئی ہوگی، اس میں بادام، اخروٹ، اورلم پرلم سب کچھ ہوگا، اس میں سارے لوازمات۔ تو بچہ جشن مناتا ہے، وہ کہتا ہے جی واہ 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 مہمان آ گئے، اسے کوئی اتا پتہ نہیں ہے کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اسے کوئی نہیں پتا۔ اور جو بڑا ہے نا، وہ جشن کیا منائے گا؟ وہ تو مقصد پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی مہمان کی برکت لینی ہے، مہمان سے کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے، کوئی دین کی بات پوچھنی ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم چھوٹوں کی خوشی والی بات کر رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں جی چیزیں پکا لو، حضور آ گئے ہیں جی جشن منا لو، آقا آئے ہیں تے سج گئے نے گلیاں تے بازار۔ تو خدا کے بندے، حق تھا آقا آئے ہیں، تیرا دل اور تیرا دماغ سج جاتا، تیرا ایمان سج جاتا، تیرے اعمال سج جاتے۔ بڑوں والی خوشی تو لاتا، بڑوں والی خوشی نہیں ہے، بچوں والی خوشی ہے، چھوٹوں والی خوشی ہے۔ پکانے کے اوپر مینیو چیک ہو رہا ہے، بھی یہ پکائیں اور یہ نہ پکائیں، یہ پکائیں اور یہ نہ پکائیں۔ بھائی اس لیے میں کہتا ہوں مقصد میلاد کی بات کر، جشن میلاد تو بچوں والا کام ہے، کچھ تو بندہ سمجھے۔ اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، بچے تو نہیں رہے۔ وہ امام سعدی شیرازی رحمہ اللہ 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں، امام سعدی بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ وہ 40 سال تو نے عمر گزار لی، لیکن بچے کا بچہ ہے، ابھی تیری عمر میں کوئی سنجیدگی آئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سعدی شیرازی نے تو ہولا ہاتھ رکھا تھا کہ تو بچہ ہے۔ مجھے امام سعدی اجازت دیتے تو میں عرض کرتا کہ حضرت انہیں کہو بچہ نہیں ہے، بچہ کھچا ہے بیچارہ، جس کا عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ بچہ ہونا تو پھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ عالم ہو۔ اچھا دوسری بات، ایک بات تو یہ، دوسرا مقصد رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم سمجھیں گے، مقصد میلاد، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے پہلے دین اسلام ہماری زندگیوں سے شروع ہوگا۔